اس میں توحید پر بات کروں. تو انشاءاللہ العزیز ہم آج توحید پر بات کریں گے، کیونکہ مومن اور مسلمانوں کی جنت میں جانے کے لیے پہلی پوڑی جو ہے وہ توحید ہے. اگر توحید کے اندر کچھ فالٹ ہوگا تو باقی تمام عبادات جو وہ بیکار چلی جاتی ہیں، کتنی بھی عبادات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل کی 36ویں آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر اور ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول نے جو تعلیم دی ان اعبدوا اللہ، تم صرف میری عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. اب اس توحید کے اندر اس کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ان تینوں میں ایک مسلمان نے ان تینوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر اس میں سے کسی ایک کو مان لیا یا 2 کو مان لیا تو ایک کو نہیں مانا، تو اس کو مومن کا حکم نہیں بلکہ کوئی اور حکم لگے گا. سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ابو جہل جو تھا وہ اس توحید کا قائل تھا کہ موت اور زندگی کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، انسان کا خالق جو ہے، بنانے والا، وہ اللہ ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے پوچھو، جب یہ سمندر کے اندر، کشتی کے اندر جب سوار ہوتے ہیں، جب طوفان آتا ہے، جب ان کو اپنی موت یقینی ہو جاتی ہے، یعنی یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہماری موت یقینی ہے، اب ہمیں اگر بچانے والی ذات، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں. تو ان کو بتاؤ کون بچانے والا ہے اس وقت؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یہ جواب دیں گے کہ اللہ. تو پھر ان کو بتاؤ پھر کہاں بٹکے جا رہے ہو؟ پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود کیوں بنایا ہے؟ تو وہ جانتا تھا توحید کیا ہے. ایک توحید پر اس کو ایمان تھا کہ سب کچھ کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے. یہ مکہ کے مشرک جانتے تھے اور اس پر ان کا ایمان بھی تھا، لیکن پھر بھی ان کو مشرک کہا گیا. اور ایک جماعت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، منافقین کی جماعت. وہ زبان سے اقرار بھی کرتے تھے اور ان چیزوں پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن دل میں یقین نہیں تھا، تو ان کو منافق کہا گیا. اس لیے ان تینوں چیزوں کا ایمان کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا، دل کے اندر اس پر یقین ہونا، اس طرح کا یقین ہونا جس طرح کا ایک انسان کو اپنی موت پر یقین ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. موت کے بارے میں کسی کو پوچھو، کفر کرنے والے کو پوچھو، بولا مرنا ہے. جوان کو پوچھو، بولا مرنا ہے. بوڑھے سے پوچھو، بولا مرنا ہے. ہندو سے پوچھو، بولا مرنا ہے. یہودی سے پوچھو، بولا موت آنی ہے. نصرانی سے پوچھو، وہ بولے گا موت آنی ہے. کوئی اس چیز کا انکار نہیں کرتا. ایک زبان سے جب اقرار کرو گے،
ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرو گے، توحید کا اقرار کرو گے، پھر دل کے اندر ایسا یقین ہو جیسا یقین آپ کو اپنی موت پر ہے کہ ایک دن مجھے اس دن کو دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک دن مجھے موت آنی ہے۔ وہ عمل بالجوارح، پھر جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ان تین چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایمان ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آج اپنے دور میں دیکھتے ہیں، مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ مصیبتوں میں بچانے والا اللہ، طوفانوں میں مدد کرنے والا اللہ، لیکن یہاں تو اور ہی کچھ ہے، چاہے مصیبت ہو، خوشی ہو، موت ہو، غم ہو، اس میں شریک ٹھہرایا جاتا اللہ کے ساتھ۔ یہاں تو بہت گڑبڑ ہے، وہاں تو تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ وہاں تو توحید ربوبیت کا اقرار تھا، اور وہاں پر توحید الوہیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ توحید ربوبیت یا اسماء صفات کے اندر تھوڑا جھگڑا تھا، لیکن توحید ربوبیت وہ مانتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ ایک اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی مجھے زندگی دینے والا نہیں۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، نہ یہاں توحید ربوبیت ہے، نہ یہاں توحید الوہیت ہے، اور نہ یہاں توحید اسماء صفات ہے۔ تینوں کے اندر شرک ہے، تینوں کے اندر اللہ کے ساتھ انجانے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، کم علمی کی وجہ سے، کم دماغی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی بات، لیکن ہمارا کام تھا سمجھانا۔ لیکن ہم ٹھیکیدار جب بن گئے، جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، ہم نے فتوے لگانا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، فتوے مت لگاؤ، فتوے لگانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے بلغو، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، بولنا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہوتی، اگر ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کے ہاتھ میں ہوتی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کتنی بار دعوت دی۔ لیکن اللہ ہدایت نہیں چاہتا، جس کو اللہ چاہتا اسے ہدایت ہو جاتی۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کو ہدایت ہو، اسے ہدایت نہیں ہوئی۔ جسے اللہ چاہے اس کو ہدایت ہو سکتی ہے، اور جسے اللہ نہ چاہے، چاہے پوری دنیا کے عالم اس کو لگا دو، اس کو ہدایت ہونے والی نہیں۔ اور ایک داعی کا کام کیا ہے؟ حق پرست کا کام کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینے والا کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے بلیغ و تبلیغ کرنا، باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ تین قسم کی توحید اس کا ہونا لازمی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طاغوت جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، خوشخبری دینے والا بھیجا، اللہ کے ساتھ ملانے والا بھیجا، نبی بھیجا، پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، ہر قوم کے اندر بھیجا۔ اور اس نے کیا تعلیم دی؟ ان اعبدوا اللہ، تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اعراض کرنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، قال امام مالک رحم اللہ الطاغوت کل ما ابدا من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے، ہر وہ شے طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ اس کے لیے وہ طاغوت ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الطاغوت کل ما تجاوز به، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس میں زیادتی کی جائے، تجاوز کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کو مانا جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے معبود بنائے جائے، چاہے دعاؤں میں ہو، چاہے توحید الوہیت میں ہو، چاہے توحید ربوبیت میں ہو، چاہے توحید اسماء صفات میں، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے انسان نے آس باندھ لی، مرادیں مان لی اور اس کو اپنا معبود مان لیا، وہ اس کے لیے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو یہ طاغوت کی
تفسیر جو دو علماء کرام جو ہمارے سلف صالحین نے کی ہے، حضرت امام جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور وہ اس کی طاغوت کی تفسیر کیا کرتے ہیں، الطواغیت کہان کانت تنزیل علیہم الشیاطین، وہ جو کہانت کرتے ہیں، کہانت کن کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے اور آگے کی خبریں بتاتے ہیں. اور امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطواغیت کہان، یہ کاہن جو ہے یہ بھی طاغوت ہے، کانت تنزیل علیہم الشیاطین، کیونکہ ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں، ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں. اگر آپ، ایک کتاب ہے جن اور شیاطین، کویت کا بہت بڑا عالم ہے کہ اس نے وہ لکھی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اگر آپ اس میں وہ دیکھو گے کہ کس طرح یہ بہکاتا ہے، یہ شیطان کون کون سی شکلیں اختیار کر کے آ جاتا ہے. کبھی بزرگ بن کے آئے گا، پگڑی باندھ کر آئے گا، نیک بن کر آئے گا، چٹی داڑھی لگا کر آئے گا، اور اس کو اس کیا بولتے ہیں حق سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں پورا انہوں نے دیا ہے. اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ ایک عالم کو یہ شیطان کس طرح سے اس جہنم کے گڑھے میں پہنچاتا ہے. ایک حافظ کا کون سا طریقہ ہے، اس کا حافظ کے ساتھ یہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور ایک محدث کے ساتھ کس طرح، اور ایک عابد کو کس طرح سے یہ برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. شیطان کیونکہ یہ ازل کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جو شیطان کے راستے پر مت چلنا، تو میرے راستے پر چلنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا. تو اگر ان کے راستے پر آپ چلے اور شیطان سے کفر کیا، ہمیں شیطان سے کفر کرنا ہے اور ایمان لانا ہے اس صراط و مستقیم پر، جو صراط و مستقیم ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ کر گئے. تو اللہ رب العالمین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، یہ طاغوت کیا ہے. قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطاغوت شیطان، سیدھا کہہ دیا جو طاغوت ہے وہ شیطان ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو ذکر کیا کہ طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک انسان جس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، جس کی وجہ سے میں رسوا ہوا، اس کو میں عبادت کرنے دوں. عبادت گزار کے پیچھے وہ زیادہ لگ جاتا ہے، عالم کے پیچھے وہ زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جو گندے کام، حرام کام، فحش کام کرتا ہے وہ تو اس کا بھائی ہے، اس کے پاس وہ نہیں جاتا ہے. وہ ایک بار اس کو اس کے اندر ملوث کر دیا، حرام کاموں کے اندر ملوث کر دیا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا، اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. ہاں اس کے پاس تب جاتا ہے اگر اس آدمی کو کسی وقت یہ ذہن کے اندر آئے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ایک دم اس کے پاس پھر جاتا ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پر نہ آئے. کیوں ہم ہر نماز 17 رکعتوں میں اللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ کے اندر اس کی تعریف کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن، وہ تو رحمان ہے، الرحیم تو رحیم ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا. اب یہ صراط و مستقیم تو ایک ہی ہے، یہ 4 یا 5 یا 7 نہیں. اب یہ اے سے بھی تک ایک خط کھینچو، سیدھا خط، یہ صراط و مستقیم ہے. اس کے دائیں بائیں جو بھی راستے ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. ایک مومن کو، ایمان والے کو، اس کو اپنے اس صراط و مستقیم سے ہٹانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے اس کے 2 کنارے، صراط و مستقیم کے 2 کنارے ہیں.
ایک غیر المغضوب کا ہے اور ایک ضالین کا ہے۔ غیر المغضوب کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، والضالین نصارہ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ اور یہ دو کنارے جو ہیں، ایک ضالین کا ہے ایک مغضوب کا ہے، اور اس کے بیچ میں جو راستہ ہے، جو ٹریک ہے، وہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ گویا کہ اس راستے میں بیٹھے ہوئے، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی عالم کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں شیطان آ کر ایمان کو برباد کر سکتا ہے، شرک کے اندر ملوث کر سکتا ہے۔ اس لیے اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو سیدھا راستہ کبھی نہیں بتا سکتا، یہ سیدھے راستے پر بیٹھ کر بھٹکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ طاغوت جو ہے یہ شیطان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کنان کا مکالمہ دیکھ لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، 950 سال اللہ کی راہ میں تبلیغ کی، حق کی دعوت دی، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن اپنا بیٹا وہ نافرمان نکلا۔ جب عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا ایک کشتی بنا لو، کشتی بنائی گئی، یہ کفار کافر آتے تھے اس کشتی میں پیشاب کر دیتے، اے نوح، اور طنز کرتے تھے، اے نوح یہ کشتی بنائی خشک، نہ پانی ہے یا نہ کہیں کچھ ہے، آپ کشتی بنا کر کہاں چلاؤ گے؟ اس تپتی ہوئی ریت پر چلاؤ گے؟ طنز کرتے تھے، اور جا کر ایسے شرارتی لوگ تھے اس کشتی کے اندر پیشاب کر دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی لاٹھی پڑتی ہے، جب وہ لاٹھی پڑتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اور وہ جب پڑتی ہے وہ پھر واپس نہیں اٹھتی ہے۔ جب اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے پھر اس غضب سے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ قرآن میں بار بار کہا گیا مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، اولاد کا مالک اللہ، رزق کا مالک اللہ، کھانے کا مالک اللہ، بچوں کا مالک اللہ، عورتوں کا مالک اللہ، مردوں کا مالک اللہ، جنوں کا مالک اللہ، تمام مخلوقات کا مالک صرف اللہ۔ یہ توحید ہے، صرف اللہ، اللہ نہیں صرف اللہ۔ جب صرف لگا دو گے میرا مالک صرف اللہ، میری عبادت کا حقدار صرف اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت ہے ہی نہیں، ایسی توحید اختیار کرو جس توحید کے اندر شرک کی نفی ہو، طاغوت کی نفی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے مان جا، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا چشمے ابل دو، زمین نے پانی کو چھوڑ دیا، آسمان نے برسنا شروع کر دیا، پانی چڑھتا گیا، کشتی اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے حکم دیا گیا اے نوح ہر جاندار سے ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر بٹھا دو۔ ہر جاندار سے ایک ایک جوڑا لایا گیا، مونس اور مذکر، مونس اور خالی مونسوں کی ضرورت نہیں، مذکر ضروری ہے، تب دنیا میں تخلیق چلتی ہے۔ اگر مرد دنیا بھر کے ہوں عورتیں نہ ہوں، 100 سال کے بعد دنیا میں انسانیت کا نام نہیں رہے گا۔ یہ رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے، ناراض مت ہوا کرو۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اپنے ماتھے پر گرونجے مت ڈالا کرو کیوں بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی کو کھلانے والی یہ رحمت ہے تیرے گھر میں، اللہ رب العالمین تو اس سے راضی ہے تب تیرے گھر میں بیٹی ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا بٹھا دیا، کتے کا جوڑا بٹھا دیا، شیر کا جوڑا بٹھا دیا،
بالو کا جوڑا بٹھا دیا، سانپ کا بھی جوڑا بٹھا دیا، ہر مخلوق کا جوڑا بٹھا دیا، لیکن کنعان کو اس کشتی میں چڑھنے کی اجازت نہیں۔ اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، تیری کشتی میں مجھے کتا بھی منظور، سور بھی منظور، ہر جانور منظور، لیکن تیری صلب سے پیدا ہوا بیٹا مجھے اس کشتی میں منظور نہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کا عدل، یہ ہے اللہ کا انصاف۔ خاندان پر فخر کرنے والے یہ خاندان واندان وہاں پر نہیں چلے گا۔ اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میری زندگی میں مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ دولت چاہیے، اونٹ چاہے، مال چاہے، جائیداد چاہے، میں اس وقت آپ کو دے دوں گا، لیکن کل قیامت میں اعمال کے بغیر نہیں آنا۔ تیرے اعمال ہوں گے، میں تیری سفارش کروں گا، جب اعمال نہیں ہوں گے۔ یہاں پر خاندان جو ہے، سب سے بڑا خاندان کا کون تھا؟ ابو جہل، قریش تھا، بڑا سید تھا، لیکن گیا کہاں؟ جہنم میں گیا۔ ابو جہل سب سے بڑا سید تھا، بڑے خاندان کا تھا، قریش تھا، نبی کی آل میں سے تھا، لیکن گیا کہاں؟ جہنم میں گیا۔ یہاں پر خاندان میٹر نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا یہ شعوب اور قبائل جو ہے، خاندان اور قبیلے جو میں نے بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ، یہ آپ کی پہچان ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی بکریاں پالتا ہے، ان کو نشان رکھتا ہے نا، کوئی ہمسایہ اس کو بکریاں 4-5 دیتا ہے، بولا میری بھی لے جا ساتھ، وہ ملتی ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں ملتی ہیں، اس نے بھی نشان رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پہچان ہے، تاکہ یہ پتا چلے میں کس کو بلا رہا ہوں، کس کو پکار رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں وہی معزز ہے، وہی اللہ کے یہاں معزز ہے جو تقوی شار و اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو پرہیزگار ہو، جو متقی ہو، جو توحید کو ماننے والا ہو، جو توحید پر عمل کرنے والا ہو، جو شرک سے بچنے والا ہو، جو سنت پر عمل کرنے والا ہو، جو بدعات سے بچنے والا ہو، وہی اللہ کے ہاں، چاہے وہ کسی خاندان کو، چاہے وہ بوٹ کو ٹانکے لگانے والا کیوں نہ ہو۔ ایک موچی ہم حقارت کرتے ہیں نا، اگر اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، اس کے مقابلے میں ایک سید ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، خاندان کچھ بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کے پاس خاندان نہیں میٹر کرتا۔ اگر خاندان میٹر کرتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اس کشتی کے اندر سوار ہونے کی اجازت دی جاتی۔ بیٹا آ جا، سوار ہو جا، سیلاب آ رہا ہے، نہیں ابا میں پہاڑی پر چل